یہ کہانی تب کی ہے جب یورپ گہرے دھندلکوں میں چھپا ہوا تھا۔ بس اس کے جنوبی ساحلوں پہ بحیرہ روم کے کنارے یونانی تہذیب ابتدائی شکل میں نمودار ہو رہی تھی، جبکہ مشرق بعید میں عظیم چینی سلطنت پیدا ہو رہی تھی۔ لے دے کے عراق کے میدانوں میں کانسی کے استعمال سے واقف میسوپوٹیمین تہذیب عروج پہ تھی، اور اس کے مد مقابل مصری تہذیب اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ جزیرہ نما ہندوستان میں عظیم دریائے سندھ کے کنارے ایک اور شاندار تہذیب مختلف شناخت کے ساتھ تیزی سے ابھر رہی تھی۔ انڈس سویلائزیشن، تہذیب سندھ، اور اس تہذیب کا قلب تھا موہنجو دڑو۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ 4,500 سال پہلے موہنجو دڑو میں کون لوگ آباد تھے، کہاں چلے گئے؟ ارے بھائی، کہیں نہیں گئے، یہی لوگ تھے، ذرا دھیان سے اپنے ہی چہرے دیکھ لیجئے۔ آپ آج بھی دیکھیں تو پاٹرز کو دیکھیں، آپ پوٹری جو بنا رہے ہیں اس میں وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ویسی طریقے سے آپ کو بلک کارٹس جو ہیں، آج بھی سندھ میں چلے جائیں تو وہی بیل گاڑیاں آپ کو وہی نظر آئیں گی۔ ایگریکلچر کا طریقہ کار جو ہے یہاں پر وہی اسی قسم سے چل رہا ہے۔ آپ چاہے مندہ سے لے کے کشمیر میں جو مندہ اس کی جو سائٹ ہمیں پہلی ملتی ہے، وہاں سے لے کے آپ چلے جاؤ ہریانہ اور افغانستان تک اس کا اسپریڈ ہے، پھر جا کے گجرات، دھولاویرا، کالی بینگن، لوتھل، راجستھان کی سائٹس اور جتنی بھی سائٹس ہیں، کہیں سے بھی آپ کو ایک بھی بلڈنگ نہیں ملے گی کہ وہاں پہ کوئی بادشاہ بھی تھا، کوئی بادشاہ کا تصور تھا۔ کنٹینیوٹی، کنگ پریسٹ کو اجرک پہنی ہوئی ہے۔ آج بھی سندھ کا جو پاپولر جو گفٹ ہے وہ آپ کا اجرک ہے۔ 4,500 سال اس پرنٹ کو انہوں نے بچا کے رکھا ہے۔ اسٹل اس کو کلر جو ہے وہی انڈیگو کا دیا جاتا ہے۔ اس کا پروسیس اجرک بننے کا وہی پروسیس ہے جو اس زمانے میں پروسیس تھا، کوئی چینج نہیں ہوا ہے پورے اس میکنائزیشن کے دور میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں۔ حالانکہ اس پہ مشین آ سکتی ہے، پرنٹ چائنا آج مشین بنا کے دے سکتا ہے، اس پہ آپ اجرک بناؤ، اجرک وہ اجرک کوئی نہیں لیتا، اجرک وہ لیں گے جو چھر پالی ہو۔ ایسی ہی گلیاں اور راستے تھے، مگر ذرا سے اور سیدھے اور زیادہ چوڑے۔ گھروں کا رقبہ بھی کم و بیش ایک جیسا تھا، بس ایک احاطہ ایسا ملا ہے جس کا رقبہ لگ بھگ 800 مربع میٹر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حاکم یا پروہت کی رہائش گاہ ہو، یا پھر یہاں شہری پنچایت بیٹھ کے فیصلے کرتی ہو۔ اکثر گھروں میں کنواں تھا، نکاسی کی نالیاں ڈھکی ہوئی اور ایک پختہ سیوریج نظام سے منسلک۔ اس سے ہمارے اجداد کے لیے صحت و صفائی کی بنیادی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو پبلک باتھ کا تالاب نظر آ رہا ہے، یہ تصور ہی کتنا جدید ہے۔ ایسا تالاب انڈس تہذیب کے 2000 سے زائد دریافت آثار میں صرف یہیں پایا گیا۔ کیا یہ سب آثار نہیں بتا رہے کہ اس تہذیب کی ٹاؤن پلاننگ، آرکیٹیکچر اور سول انجینئرنگ 5000 برس پہلے بھی کتنی ترقی یافتہ تھی؟ اور یہ جو غلہ ذخیرہ کرنے کا گودام ہے، اس کے باہر طرح طرح کی اجناس سے بھری بیل گاڑیاں لمبی قطار میں کھڑی ہوتی ہوں گی۔ یہ گودام اس وقت کے موہنجو دڑو چیمبر آف کامرس کے غذائی انتظام اور شہری انتظامیہ کی گرفت کا ٹھوس ثبوت ہے۔ جو کھدائی موہنجو دڑو کی ہوئی ہے اور جس لیول تک نیچے ڈیپر ایکسکیویشن پہنچی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شہر ایک ہی وقت میں بہت بڑی اراضی پر بنایا گیا۔ سندھ کی جو ندی یہاں سے گزر رہی ہے، اس کے بالکل دریا کنارے واقع یہ شہر ہے۔ تو فلڈ پلینز پہ فلڈ میں آنا ہوتا ہے،
اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی کے سارے حساب کو پلیٹ فارمز پہ بنایا گیا ہے. جب آپ پلیٹ فارم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑی ایسوسیشن ہے، جماعت ہے، جس کے پاس فنڈنگ ہے، جس کے پاس لیبر اویلیبل ہے، اور انہوں نے آ کے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا. تو یہ وہ نہیں تھی کہ بستے بستے بستی ہے، وہ ایسا نہیں تھا. یہ تہذیب مشرق میں ہریانہ سے شمال میں افغانستان اور جنوب مغرب میں مکران کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی کوئی سفاک بادشاہت یا ریاست نہیں تھی، بلکہ تقریباً 1,00,000 کلومیٹر کے رقبے میں 20 چھوٹے بڑے دیہاتوں اور خود مختار قصبات کا مجموعہ جو معاشی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ان کی خوشحالی کا راز انفرادی ہنرمندی، صنعت و زراعت اور اندرونی و بیرونی تجارت میں پوشیدہ تھا. موہنجو دڑو تو اس تہذیبی گلیشیئر کی بس ایک نمائندہ جھلک ہے. اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے باٹ سے لے کے بڑے باٹ تک چیزیں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا کا پورا خرید و فروخت کا نظام موجود ہے، اور اس میں آپ اتنا مائنیوٹلی بھی نیچے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب آپ کے پاس وہ سسٹم ہے. پھر جو ویرائٹی آف پروڈکشنز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پروڈکشن جو ہے وہ تھرو گروپس، گلڈز، آرٹیزنز کے گروپ سے. لیکن اس میں منفعت خور ضرور ہے، منافع خور آدمی ہے جو ان کو استعمال کرتا ہے، ان کو آرگنائز کرتا ہے، ان کو چلاتا ہے، ان کے پیسے کا یا ان کی آمدنی کا ایک سسٹم رن کرتا ہے. نقش و نگار والے برتن، مٹی کے کھلونے، پروہت کے کندھے پہ اجرک، سوئی دھاگا، ڈانسنگ گرل سمبارا کے بازو پہ طلائی زیورات، قیمتی پتھروں کے ہار، تانبے اور سونے کی چوڑیاں، کنگھی، سرمے دانی کی سلائی، بچوں کے فیڈر، حرکت کرنے والے کھلونے، ماربلز، شطرنج جیسی بساط، مسالہ پیسنے کے لیے سل اور ہاوندستہ، یعنی اشیاء کا معیار اور ہمارے اجداد کا جمالیاتی ذوق جدت سے بھرپور تھا. مگر اس صنعت و حرفت کے لیے خام مال کہاں سے آتا تھا، اور پھر ان اشیاء کی کھپت کہاں کہاں تک ہوتی ہوگی؟ میسوپوٹیمین اسکرپٹ ہے، اس میں 3 ایریاز کا ذکر ہوتا ہے: دلمن، میلوہا اور مگن. میلوہا جو کہ ہے وہ انڈس سے، انڈس کا ایک بہت بڑے رقبے میں پھیلا ہوا ہے یہ امپائر. اب اس میں کارنیلین ہمارے پاس گجرات سے آ رہا تھا، کاپر ہمارے پاس راجستھان سے بھی آ رہا تھا، عمان سے بھی آ رہا ہے. یہاں پر روڑی ہلز کی فیکٹریز ہیں جہاں سے چرٹ آتا تھا. ودن جتنے بھی انڈس کے سٹیز اور ٹاؤنز ہیں انڈس ویلی کے، اس میں ہمیں انڈس کے یہ ٹولز، چرٹ ٹولز مل رہے ہیں. شیل ہمارے پاس سمندر کے جو ایریاز ہیں وہاں سے ہمارے پاس شیل آتا تھا. شیل ان سٹیز کو پہنچتا تھا اور یہاں سے یہ اپنے لیے بھی بناتے تھے اور باہر بھی بھیجتے تھے ان کا شیل. افغانستان سے ان کے پاس لیپس لوزی آیا ہے. لیپس لوزی افغانستان میں ان کا اپنا ٹریڈنگ سینٹر تھا، جسے شتوگائے میں، بدخشاں میں ان کا اپنا ٹریڈنگ سینٹر، کیونکہ وہاں پہ انڈس کی کالونی تھی. تو یہ سٹی ٹو سٹی، ٹاؤن ٹو ٹاؤن، ان کے انٹرنلی یہ کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور مڈل مین کے حساب سے یہ پہنچتا بھی تھا. ایکسٹرنل ٹریڈ میں ان کی ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہیں میسوپوٹیمین کی، ہمیں سیلز ملی ہیں. دوسرا ہمیں میسوپوٹیمیا میں انڈس کی سیلز ہمیں سٹیز میں ملی ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایکسٹرنل ٹریڈ میں بھی بزی رہے. لیکن اتنی بڑی سرگرمی کو بھرپور انداز میں جاری رکھنے کے لیے جدید تعلیم بھی تو ضروری تھی. تعلیمی معیار کا سراغ ان مہروں سے بھی لگتا ہے جن پہ کندہ اشکال اس دور کی مذہبی، ثقافتی، حیاتیاتی اور معاشی سرگرمیوں کی عکاس ہیں.
اور پھر وہ حروف تہجی اور الفاظ بھی تو ہیں جنہیں ہم آج بھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ تو سکتے ہیں مگر پڑھ نہیں پا رہے. گویا قدیم علم کا تالا ہاتھ میں ہے اور کنجی کی تلاش ہے. یہ حقیقت ہے کہ کوئی روزیٹا اسٹون تو ملا نہیں جہاں پیرالل ٹیکسٹ ہو اور آپ کو پڑھائی میں آسانی ہو. دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ملا ہے کسی بھی جگہ پہ بہت زیادہ لمبا ٹیکسٹ نہیں ملا ہے. جب تک یہ ساری چیزیں جو ہمیں یہاں خدائی سے ملی ہیں ان کی تراکیب ہم نہیں سمجھ تب تک ہو سکتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہماری سمجھ سے باہر ہوں. کہتے ہیں وادی سندھ کے عروج کا زمانہ 400 سے 600 برس کے دورانیے پہ مشتمل تھا. پھر یہ تہذیب رفتہ رفتہ تاریخ کی دھند میں کھو گئی. آخر کیا ہوا ہوگا؟ ان آثار کی کھدائی کے ایک کلیدی ماہر سر مارٹیمر ویلر کا خیال تھا کہ رتھ سوار آریاؤں جیسے کسی زور آور گروہ نے 1300 سے 1500 قبل مسیح کے دوران پے در پے حملے کر کے عسکری اعتبار سے کمزور اس تہذیب پہ غلبہ پا لیا. ثبوت میں وہ رگ وید کی اس روایت کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اندرا دیوتا نے 100 دن میں 100 قلعے فتح کیے. البتہ کچھ نئے محققین کا خیال ہے کہ تہذیبیں صرف چند حملوں کے نتیجے میں غائب نہیں ہوتیں بلکہ متعدد اسباب کی یکجائی کے سبب رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہیں. ہماری ایک پہلو میں ایران ہے اور ایک طرف جو ہے انڈیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیچ میں متاثر ہوئے بغیر کسی انٹریکشن کے اکیلے آئسولیشن میں وقت گزار رہے تھے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ جو پاپولیشن کا پھیلاؤ ہے یہ اس قسم کی ڈیموگرافی کی پکچر کو رد کرتا ہے کہ ایک گروپ ایک طرح کا ہے اور پھر فوراً ایک دوسرا نیا گروپ آتا ہے اور ریپلیس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. سسٹمز کلیپس کیسے ہوا؟ ایک تو آپ کا دو ریور پہ یہ قائم تھا، ہاکڑا اور انڈس، جس کی وجہ سے یہ بڑے فرٹائل تھا. ہاکڑا اسٹارٹڈ ڈرائنگ اپ، ہاکڑا نے ڈرائیو جس کی وجہ سے اکانومی میں تھوڑا. انڈس ریور اپنا چینج کرتا رہا کورس، اس کا بھی فیکٹر تھا. اور پھر ہمارا جب اکنامکلی ویک ہو رہا ہے تو یہ نیچرلی اس کا افیکٹ ٹریڈ پہ آیا. اس چیز کا امکان ہے کہ انہی لوگوں نے اپنی اوور پروڈکشن سے اپنے حالات کو خراب کیا ہو. پھر آپ کو زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے زیادہ زمین چاہیے، اور زیادہ زمین کے لیے آپ درخت کاٹتے ہیں، زمین صاف کرتے ہیں تاکہ کھیتی باڑی کے استعمال میں آئے. لیکن باقی جو بستیاں ہیں جو بے تحاشا ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، اچھا وہ سب دریا کنارے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ماحولیاتی اثر ہوا ہے اس نے ایک دوسرے کو متاثر کیا، کیونکہ یہ ویل نٹ سماج تھا. تو یہ اس قسم کا جب ویل نٹ سوسائٹی ہو تو اس میں زوال پذیری جو ہے وہ یونیفارملی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے لگتا ہے کہ مائیگریشن لوگوں کی بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ 200 سال کے عرصے میں یہ ڈکلائن ہوا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ دریا کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ان کا سب سے بڑا دوست دریا ہوتا ہے، اور دوست کے مزاج کو اگر دوست نہیں سمجھے گا تو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. جب وہ غصے میں آتا ہے دریا، جب اینگری بنتا ہے، غصہ آتا ہے، تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہ غصے میں ہے. ایگریرین سوسائٹی تھی اور ایگریکلچر ان کا سب سے بڑا وہ تھا. جو آج بھی وہاں سے گندم گھروں میں پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے، جو گھر میں وہ سندھی میں گندیاں کہتے ہیں، جو گندی ہوتی ہے، جو پاٹ ہوتا ہے جس میں وہ گندم اسٹور کر کے رکھتے ہیں. وہ لوگ اتنی عجلت میں وہاں سے نکلے ہیں، جلد بازی میں نکلے ہیں کہ ان کے گھروں میں وہ جو ہے وہ پڑی رہی، گندم جو ہے وہ کڑک ادھر ہی پڑی رہی، وہ چھوڑ کے وہیں سے نکلے ہیں. ان کی جولری جو ہے وہ ادھر پڑی رہی. آرکیولوجیکل سروے آف برٹش انڈیا کے تیسرے سربراہ سر جان مارشل کی قیادت میں آثار قدیمہ کے سرکردہ مقامی ماہرین کی ٹیم نے 1922-23 میں
ठीक 100 बरस पहले जो 10% शहर दरियाफ्त किया, उसके आसार भी तो नहीं संभाले जा सके। 1972 में इन आसार की दरियाफ्त के 50 बरस मुकम्मल होने पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने सर मार्टिमर व्हीलर की मशावरत से मोहनजोदड़ो को शिकस्त व रेख्त से बचाने का मास्टर प्लान बनाया, मगर वो भी ज़्यादा मौसर ना हो पाया। खुदाइयों से के ज़माने में तकरीबन 1925-26 के ज़माने में ये जो वाटर लॉगिंग लेवल थी 30 फीट से नीचे थी। पानी आसारों के 30 फीट नीचे हुआ करता था। अभी वो वाटर लेवल जो है ऊपर आ रही है 10-15 फीट, राउंड अबाउट 15 फीट। इससे क्या होता है कि वो पानी ज़मीन के अंदर जो आसार हैं, दीवारें हैं, इमारतें हैं, उनको खा रहा है और ये साल्ट की शक्ल में सारे मैदानों पे नज़र आ जाता है। जब बारिश होती है तो सारा मुल्क साफ़ हो जाता है, लेकिन बारिश के 2-3 दिनों के बाद सारे जो टीले हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, मैदान सफ़ेद हो जाते हैं, ज़मीन सफ़ेद हो जाती है और सारा एरिया जैसे फुली होती है, सफ़ेद रंग की फुली वो बन जाती है। हाथ लगाएंगे कि जैसे रुई है। इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एंटिक्विटीज़ और यूं सारे तबाह हो। चाइना में इन्होंने जो येलो रिवर सिविलाइजेशन है, जो हांग सिविलाइजेशन जिसको वो कहते हैं, उनकी कुछ साइट से उसको उन्होंने कवर किया है किसी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ। पूरी साइट को कवर किया है कि मौसमी असरात से वो बच सके, महफूज रहे। हम ये आज भी मुमकिन है, हम कर सकते हैं। हमें फॉरेन सपोर्ट चाहिए, उसमें यूनेस्को का होना लाजमी है, क्योंकि ये साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम वहाँ पे एक ईंट भी निकाल नहीं सकते जब तक यूनेस्को की परमिशन ना हो। हमने अभी वहाँ पे, हमारा ये था कि हम इसकी फर्दर एक्सकेवेशन वहाँ पे करें। यूनेस्को ने हमें रोका कि आप फर्दर एक्सकेवेशन ना करें। इस वक्त जो साइट है उसको बचाना हमारे लिए चैलेंज है। जब तक हम किसी मामले में बेहतरी की तरफ नहीं पहुँचते तो हमें चाहिए कि इसकी अच्छी तरह से परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करके इसके काफ़ी हिस्सों को हम रीबरी कर दें, ताकि जब तक कि हम सेमोथोर को कब्ज़ा करने की पोजीशन में नहीं आते, हम उन हिस्सों को न खोलें। इस वक्त जो आसार मौजूद हैं, उनकी जानिब ज़्यादातर सयाहों को मुतवज्जो करने की राह में आखिर क्या क्या रुकावटें हैं? पहला रीज़न तो ये है कि मौसम। साल में 8 महीने गर्मी रहती है। इसी दौरान आदमी फैमिली के साथ निकले और वो साइट जो है हमारी वो सारी ज़ाहिर है ओपन स्पेस है, तो वो घूमें बड़ा मुश्किल है। 4 महीने जो ये साइट हैं हमारे ये भरी रहती हैं। मोहनजोदड़ो में तो लोकल जो टूरिस्ट हैं हमारे, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, वो तो सैटरडे संडे को हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, और वैसे आम दिनों में भी सैकड़ों के हिसाब से लोग आते हैं। और फॉरेनर्स ग्रुप की सूरत में इंडिविजुअल बहुत सारे आते हैं 4 महीने। बाकी 8 महीने यकीनन बहुत कम होता है। फैसिलिटीज़ के हवाले से मैं कहूँ तो फैसिलिटीज़ पहले कम थी, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। मोहनजोदड़ो के हवाले से ख़ास तौर पे दूसरी ये चीज़ होती थी कि फॉरेनर्स पहले आते थे चार्टर्ड जहाज़ पे। सुबह को फ़्लाइट आती थी, शाम को वापस आती थी। तो वो सुबह को पूरे ग्रुप्स में आते थे, सारा दिन विज़िट करते थे और शाम को वापस चले जाते थे। अब बदकिस्मती यही है कि गवर्नमेंट ने वो जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। अभी कोई फ़्लाइट मोहनजोदड़ो की नहीं है। मोहनजोदड़ो के तहजीबी ज़वाल के बाद अगले 2500 बरस के लिए कुदरत ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। 90% शहर आज भी दफन और महफूज है। अगर इस शहर और इससे जुड़ी अजीम तहजीब को मुकम्मल तौर पे मंजर आम पे लाना है तो इस बड़े मंसूबे के लिए सिर्फ पाकिस्तान या यूनेस्को को ही नहीं, बल्कि कुर्राए अर्ज़ के हर मुतल्लिका इदारे और मुखय्यर मुल्क को आगे आके हाथ बटाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान या बर्रे सगीर का नहीं, बनी नौ इंसान का मुश्तरका वर्सा है। लिहाजा जिम्मेदारी भी मुश्तरका है।